اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد علیہ السلام۔ اللہم سخل مخرجہ واوسع منحجہ واسلک بی محبتہ وانفذ امرہ واشدد ازرہ واجعلنا من اشیائہ واتباعہ والرازین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ آپ اس وقت سارے گلی میں، چوک میں، مسجد کے پاس اس بادشاہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس بادشاہ نے اللہ اکبر کہا نہیں، اللہ اکبر منوایا ہے۔ قیامت تک ہر مسجد سے اذان کے وقت اللہ اکبر کی آواز آئے گی۔ جو اللہ اکبر کی آواز دے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اور جو اللہ اکبر بچا جائے اس کو حسین کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم کربلا کا کریم خالق تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کا اجر رسالت دعا کرتے ہوئے حسین بادشاہ کی اس عظیم صف میں آ جانا قبول فرما لیں۔ جو جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں مالک آپ سب کی مستجاب فرمائے۔ چونکہ در بڑا عظیم ہے، دن بڑا مقدس ہے، میں دیکھ رہا ہوں کافی صاحبان کوئی بیمار ہیں، مسائل میں مبتلا ہیں، مالک سب کو شفا عطا فرمائے۔ مالک سید علی شاہ جی کی والدہ ماجدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو جو دعائیں لے کے اس پاک دہلیز پہ حاضر ہوئے ہیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بچھائے ہوئے آج کے فرش عزا کی استجابت کے لیے، اپنے اپنے بیماروں کی شفا کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسیع رزق حلال کے حصول کے لیے، اور بالخصوص کچھ ایسے عزاداران جو دنیا سے بے وارث چلے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کے پاک ظہور کے لیے 14 ذوات مقدسہ پر صلوات بواجب بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، یہ پیغام حسینیت ہے، اور حسینی وہ اجر رسالت جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی جو مزدوری ہے اس کے اجر پہ طور پہ مانگا تھا، اس اجر کا نام ہے ان کی محبت۔ توجہ ہے جناب والا جانے، تو ادا کرتے ہوئے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ زیادہ چہروں سے شناسائی ہے، کچھ سے نہیں۔ مشتاق الوی میرا نام ہے، گجرات کے گاؤں چک میرا سے میرا تعلق ہے، اور گجر برادری سے میرا تعلق ہے جی۔ اور الحمدللہ یہ میرے لیے فخر اور اعزاز ہے کہ میں نے اپنی تحقیق سے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، میرا مالک آپ پر رحم فرمائے۔ حیدری آج پیغام ہے
اور میں پیغام آپ کے وسیلے سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ آپ کے لیے نہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، حسین سننا بھی مشکل ہے، حسین سنانا بھی مشکل ہے، حسین سمجھانا بھی مشکل ہے۔ متوجہ ہیں جناب والا؟ یعنی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں بس اتنی گزارش کرنے آیا ہوں کہ جتنے بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، مہربانی کرو، بڑے مواقع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے، دنیا داری میں کم از کم حسین کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔ متوجہ ہیں جناب والا؟ یعنی میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وقت میرے پاس بڑا تھوڑا ہے، میں کچھ باتیں اپنے مسلمان بھائیوں تک، کلمہ نبی کا پڑھنے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آئے اکٹھے ہو جائیں نا کہ اہل حدیث بھی اس ذکر میں آ جاؤ، اہل سنت بھی اس ذکر میں آ بھی رہے ہیں، زیادہ آؤ۔ آپ وہابی ہیں پھر بھی اس مجلس میں آؤ، آپ شیعہ ہیں پھر بھی اس مجلس میں آؤ۔ کیوں؟ مجھے کوئی دنیا کا بریلوی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں مسلمان نہیں۔ بولو بولو، تھوڑی زحمت فرما لو، تھوڑی زحمت فرما لو۔ یعنی مجھے کوئی، میں ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی دنیا کا اہل حدیث کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کوئی دیوبندی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کوئی شیعہ یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ جب پوچھو بریلوی بھائیوں سے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ متوجہ ہیں جناب والا یا نہیں؟ میں نے گفتگو شروع کر دی جناب والا آپ سے، یعنی پوچھے نا کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ میرے ان بزرگوں سے لے کے دور تک ہر بندے کو حصہ ڈالنا پڑے گا۔ یعنی اگر بریلوی مسلمان ہیں تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اگر دیوبندی مسلمان ہیں تو لا الہ بولو الا اللہ کی وجہ سے، اگر اہل حدیث مسلمان ہیں تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، شیعہ مسلمان ہیں تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ تم مسلمان لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہو، اور لا الہ الا اللہ حسین کی وجہ سے ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھ لے جناب والا، مالک آپ کو سلامت رکھ لے۔ حیدری شاہ علی علیہ السلام، مالک آپ کو بھائی میرا کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، طالب علم بندہ ہوں، عالمانہ میری گفتگو ہے ہی نہیں، الحمدللہ میرے بادشاہ کا کرم ہے۔ میں سکول میں 16ویں اسکیل کا ٹیچر بھی ہوں، تو پھر آل محمد کے در پہ بھی کھڑا ہوں، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں شیعہ ہوا تھا نا، لیکن ایک بات ہے، 10 محرم ہے، 14 کو ضامن بنا کر غازی عباس مولا کی کچہری میں کھڑے ہو کے کھروٹا سیداں والوں میں کہہ سکتا ہوں میرا مذہب شیعہ ہے، میرا پیشہ شیعہ نہیں۔ میں جملہ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، میرا مذہب شیعہ ہے، اور اس کی دلیل ہے کل الحمدللہ تقریباً 2 ماہ ایک دیوبندی علامہ جو مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور پھر وہاں پہ امامت بھی کرواتے تھے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، علامہ نے کل بارو گجرات میں مجلس سے پہلے میرے ساتھ کھڑے ہو کے کہا الوی صاحب 2 ماہ کے بعد مجھے پتہ چلا ہے اگر کوئی نجات والا در ہے تو حسین کا ہے۔ توجہ ہے جناب والا یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں نا؟ الحمدللہ حیدری شاہ علی علیہ السلام، مخلص بندہ۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، میں کچھ باتیں آپ سے کرنی چاہ رہا ہوں۔ میں اہل سنت بھائیوں سے میری گزارش ہے، آؤ یار اکٹھے ہو جاؤ، جن نفرتوں سے نکلیں، محبتیں ایک دوسرے کو بانٹیں۔ جی مجھے بڑا لطف آیا ہے، آپ کو بھی آئے گا۔ اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑا علامہ، نام چھوٹا نہیں، علامہ بھی بہت بڑا، پھر صرف علامہ نہیں، مفتی وقت ہے، مفتی اقبال چشتی۔
متوجہ ہیں جناب والا، یعنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ایک جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مفتی اقبال چشتی اس وقت بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے مفتی ہیں، اور آپ شیعہ زیادہ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مفتی اقبال چشتی نے وہ بات کی ہے جو ہم شیعہ ہو کے بھی نہیں کر سکتے۔ آئے ہائے غور ہے جی، میرے پاس ویڈیو کلپ ان کا موجود ہے۔ پھر جب یہ جناب سیدہ کانفرنس ہوئی تھی نا، وہ جلالی ملعون کی بکواس کے بعد، تو ہمارے نزدیک بہت بڑا آستانہ ہے، آستانہ عالیہ چھالے شریف، وہاں مفتی اقبال صاحب آئے، تو میں نے پیر صاحب سے درخواست کر کے جا کے سلام بھی کیا، شکریہ بھی ادا کیا۔ بھائی آپ کے لیے میری بات نہیں، آپ تو پہلے شیعہ ہیں نا، میں جب سے شیعہ ہوا ہوں تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں میں نے آج تک شیعوں کو سنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اوئے ہوئے ہوئے، زحمت فرما لیجئے گا جناب والا، توجہ فرمائیے گا، میں نے کبھی شیعوں کو سنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں نا، میرا عقیدہ ہے کہ شیعہ کو تو نام بھی سناؤ نا، جو بندہ ماتم کرتا ہے نا اور پھر علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اس بندے کو تو پتہ ہے جہاں 14 کی صدارت ہو وہاں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ آئے ہاں بولو میرے نا جناب والا، ذہن بیدار فرماؤ، بیٹھو۔ حیدری اے مجلس تو اٹھا کے ایتھے منوں کو سید بٹھا کے وہاں میں تینوں مان جانا، یہ جس نے بٹھا دیا ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا یہاں 14 بیٹھے ہیں۔ آئے ہائے، یہاں 14 بیٹھے ہیں، یہاں 14 بیٹھے ہیں۔ میں نے کبھی شیعوں کو سنانے کی میرے صاحبانوں کوشش نہیں کی، میں وسیلہ آپ کو بناتا ہوں اور پیغام ان تک پہنچاتا ہوں جنہوں کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کربلا میں حسین حق پہ تھا یا یزید حق پہ تھا۔ بولا میرے ساتھ جناب والا، زحمت فرمائیے گا تھوڑی سی، ہاتھ بلند کر کے، حسینیت، یزیدیت، حیدری، یا علیہ السلام۔ پیغام ہے، پیغام ہونا چاہیے۔ اس مجلس میں پیغام نہ ہو وہ مجلس کس بات کی ہے؟ پیغام ہونا چاہیے۔ مجلس اپنے چسکے سواد کے لیے نہ رکھو، مجلس حسینیت کے پیغام کے لیے رکھو۔ بولو میرے ساتھ صاحبانوں، توجہ فرما رہے، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میرے صاحبانوں۔ مفتی اقبال چشتی صاحب بھی کمال کر دیتا ہے جی، میں سپیشل جا کے سلام عرض کیا اقبال چشتی صاحب کو۔ اقبال چشتی کہتے ہیں اہل سنت ہمارے ہاں دین کے مرکز 3 ہیں۔ شیعہ سے بات نہیں وہ کر رہے تھے، سنیوں سے کر رہے تھے، سنی بھائیوں کے مفتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں دین کے مرکز، دین دینے والی جگہیں